بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے آپ لوگ ناول پر۔ کچھ ریڈرز ہیں جو بہت اچھے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ریڈرز بھی ہیں جنہوں نے نہ تو چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، نہ وہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کمنٹ کرتے ہیں۔ سچ میں بہت محنت ہوتی ہے ایک ویڈیو کے پیچھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور چینل کو شیئر بھی کیا کریں۔ اس ویڈیو پر 80 سے زیادہ لائک آئیں گے تو میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ جب آپ لوگ موٹیویٹ ہی نہیں کریں گے، کمنٹ ہی نہیں کریں گے، اچھا رسپانس ہی نہیں دیں گے تو کس کا دل چاہے گا ویڈیو اپلوڈ کرنے کو؟ آپ سب نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو وجدان کا کریکٹر کیسا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بتانا ہے کہ وجدان اب نائمہ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، کیونکہ اسے معلوم تو ہو ہی چکا ہے کہ نائمہ کی وجہ سے ہی اینا حویلی سے نکل کر گئی تھی۔ تو اب آپ نے مجھے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ وجدان کا باپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا جب اسے اینا کے بارے میں معلوم ہوگا؟ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ زندگی درد کی قباؤں میں گزر جاتی ہے، بعد مرنے کے یہاں تاج محل بنتے ہیں۔ نائمہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جب سے وہ اسے نکال کر آئی تھی، لیکن وجدان کا خوف بھی تھا، وہ اب کیا کرے گا؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے ایک شیطانی مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچی۔ اماں سائیں، بابا سرکار کدھر ہیں؟ انہیں تسبیح پڑھتے دیکھ کر وہ ان کی طرف آئی۔ وہ ادھر کتابوں والے کمرے میں ہیں۔ تو وہ سر ہلا گئی۔ اماں سرکار ان پڑھ تھی اور شوہر پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے انہیں بیوی خاص پسند نہ تھی۔ وہ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا الگ روب دبدبہ رکھتے تھے، اس لیے وہ بیچاری بس خاموشی سے شوہر کی سنتی۔ بولنے کا حق تو جیسے انہیں دیا ہی نہیں گیا تھا۔ آغا جان دیکھ لیں اپنے بیٹے کے کرتوت، پتہ نہیں کس بے غیرت کو لے کر آیا ہوا ہے وہ فارم ہاؤس میں، کون لڑکی کے ساتھ عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا اس سے؟ وہ لائبریری روم میں بے دھڑک داخل ہوتی اونچی آواز میں بولی، بہو اپنا لہجہ درست کرو۔ اور رہی بات وجدان کی، تو وہ جو بھی کر رہا ہے میں بخوبی واقف ہوں۔ تو کیا آپ ایسے ہی کسی کمی راہ چلتی لڑکی کو میرے سر پر سوتن بنا کر بٹھا دیں گے؟ وہ اس کی بات پر چونکے تھے۔ ان کی اطلاع کے مطابق تو وہ ایک لڑکی لایا تھا۔ تو کیا وہ نکاح کر چکا ہے؟ بابا سرکار، آپ اس لڑکی کو طلاق دلوائیں اور چلتا کریں۔ نائمہ بہو، ہم نے جو کرنا ہوگا کر لیں گے، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس کی بڑھتی بدتمیزیاں انہیں اپنا فیصلہ غلط لگنے لگ گیا، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا بھی دور ہو چکا تھا۔ اپنوں کو راضی کرتے کرتے وہ اپنے بیٹے کو دور کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے نمبر ملاتے ہی کال ملائی جو پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی، اور پھر جوں جوں آگے والا بتا رہا تھا انہوں نے بے ساختہ ماتھا مسلا۔ نعمان کا علاج کرواؤ، وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے، اپنے بیٹے کی ہر تکلیف کا حساب لوں گا، وہ درشتگی سے کہتے فون کاٹ گئے۔ وہ ٹی وی آن کیے بیٹھی مختلف چینل سرچ کر رہی تھی، گھڑی پر نظر دوڑائی جس پر 10 بج چکے تھے۔ وہ کندھے اچکاتے مووی دیکھنے لگ پڑی۔ یہ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ وہ جو گھر آیا تھا لیکن سامنے اپنی بیوی کو رومانٹک مووی دیکھتے ہوئے پایا۔ یا اللہ، وہ بنا سامنے دیکھے سوچوں میں غرق تھی۔
لیکن سامنے فلم میں چلتے کسنگ سین کو دیکھتے ہڑبڑا کر چینل بدلنا چاہا تو عین وقت میں ریموٹ نے دغا دے دیا۔ وہ اتنی شرمندہ تھی کہ بدحواسی کے عالم میں بجائے ٹی وی بند کرنے کے وہ جلدی سے ٹی وی کے سامنے ہو گئی۔ حماد نے پہلی بار اپنی بولڈ بیوی کے چھکے چوٹتے دیکھے تھے۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی تھی جسے وہ جلدی سے چھپا گیا۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ رفو چکر ہوتی کہ حماد نے اسے کھینچا جس سے وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی ہوئی اس کی باہوں میں تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ آئی وانٹ ٹو کس یو۔ جتنے آرام دہ انداز میں بولا تھا اسے بڑا دھچکا تو آئمہ کو لگا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں۔ کہیں کچھ پی تو نہیں آئے؟ وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ شوہر بیوی کے قریب صرف پی کر ہی آ سکتا ہے؟ مجھے تو تمہاری حق ملکیت کی قربت بہکار رہی ہے۔ حماد نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے سرخ سیب جیسے گالوں کو ہونٹوں سے چھوا جو ذرا سی قربت پر لال ہو چکے تھے۔ ایما سٹپٹاتی دھکے دیتی کچن کی طرف بھاگی، دل تھا کہ جیسے باہر آنے کو تھا۔ یہ آخری بار ہے، اب مجھے کچھ مت کہیے گا۔ اسے سوپ پلاتی ساتھ انگلی سے وارننگ دینا نہ بھولی۔ وہ اسے تنگ آتی بولی تھی جو کب سے اسے گن چکر بنائے ہوئے تھا۔ کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ نا۔ اس کا دوپٹہ کو اپنی انگلی پر لپیٹتا معصومانہ انداز میں گویا ہوا اپنی اس ہوتی سوتی خاندانی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہی جچتی ہے، جیسی بیوی ویسا شوہر۔ وہ بات مکمل کرتی وجدان نے کھینچ کر اسے گود میں بٹھایا۔ اس کی حرکت پر چہرہ پل میں شرم سے کندھاری ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں مجھے۔ اپنے دونوں اطراف کے بندے بازوؤں میں خود کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی وہ۔ جتنے گلے شکوے ہیں نا، یہی میرے پاس میری سانسوں کے قریب رہ کر لیا کرو۔ تمہاری نفرت بددعائیں سب منظور ہیں مجھے، سوائے تمہاری دوری کے۔ مجھ سے دور مت ہونا، ورنہ اس دل کی دھڑکنیں ساکن ہو جائیں گی۔ اس کے لمبے بالوں میں منہ چھپائے آنسو سے اس کی گردن بھگو گیا تھا۔ اس کی قربت مقابل کے لیے کافی نبر آزما تھی۔ وہ نازک جاں کہاں برداشت کر سکتی تھی اس کی اتنی قربت۔ مقابل کا خوف تو پہلے ہی دل میں پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ چھوڑیں مجھے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے جان چھوڑ دے میری۔ وہ مچلتی ہوئی دور ہونا چاہا۔ اس کی دور ہونے والی مقابل کے چہرے پر غصے سے تانبا کی طرح سرخ ہوا تھا، ماتھے کی نیلی رگیں ابھری تھیں۔ اس کو گردن سے پکڑتا پل میں اس کی سانسوں کی سینے میں اٹکا گیا۔ اس قدر شدت سے وہ اس کی سانسیں پی رہا تھا، مقابل کو لگا کہ وہ جان سے جائے گی۔ وجدان نے جب اس کی مزاحمت رکتی دیکھی تو اس سے دور ہٹا، جو سانسوں کی کمی کی وجہ سے لمبے سانس لیتی اسے بہکا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا ہے نا وجدان، تمہیں خود سے دور اب سوائے میرے مرنے اور خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آئندہ تم نے کبھی بھی ایسے الفاظ نکالے تو اس بار تو چھوڑا ہے، اگلی بار سانس لینے کا موقع تک نہیں دوں گا۔ ہونٹوں پر پھر شدت بھری مہر دیتا ہٹا جو ڈر کے مارے ہولے ہولے کپکپا رہی تھی۔ اس کے غصے سے
جان جاتی تھی، اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا جو اس کے لمب سے جل رہے تھے۔ جانے وجدان، نہ کیا کرو ایسا، تمہیں تکلیف پہنچا کر سکون مجھے بھی نہیں ملتا۔ اسے خوف سے سفید ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے نرمی سے سینے میں سمویا۔ دل پر جو اس کے دور جانے پر بھانبھڑ سے جل رہے، پل بھر میں اس کے سینے سے لگنے ٹھنڈی پھوار کا احساس ہوا تھا۔ وجدان، وجدان، ایک دم دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا چہرہ کیا کان کی لویں تک سرخ ہوئیں۔ بے غیرت انسان، کچھ تو خیال کریں بابا جان، میری بیوی اتنی مشکل سے تو ہاتھ لگی تھی اور آپ کسی ویلن کی طرح انٹری مار دی۔ اینا سٹپٹا کر دور ہوتی دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ نہ جار کی اولاد، کھوتے کے پتر، تجھے حیا نہ آئی ماں باپ کو بتائے بغیر شادی کر کے لے آیا۔ اپنے باپ کے غصے میں دی گئی گالیوں پر وہ بے ضابطہ قہقہہ لگا گیا۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟